بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعوضتن، کسی بھی مچھر کی، فما فوقہا، یا کسی اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا، بہذا مثلا، اس مثال سے، یضل به کثیرا، اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی به کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل به، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ شرماتا نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ یہاں پہ حیا کا ذکر ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں ہے کہ وہ حیی کریم ہے، اللہ حیا والا ہے، اور یہ صفت مخلوق کی صفت کی طرح نہیں کہ جس میں شرمندگی ہوتی ہے، کسی کام پر خجل ہوتا ہے، انسان کر کے کوئی شرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حیا یہ مخلوق کی حیا کی طرح نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیا یہ ہے کہ وہ کریم ہے، جو اس سے مانگنے کے لیے اس کے دربار میں آئے اس کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی موڑ دے، یہ اس کی حیا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اس کو خالی موڑ دے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی سفید بالوں کی حیا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، تو جو صفات اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس کی دلائل قرآن میں موجود ہیں۔ ایک تو یہی آیت ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ اللہ شرماتا نہیں کہ وہ کوئی مثال بیان کرے کسی بھی چیز کی، مچھر کی ہو، مکھی کی ہو، مکڑی کی ہو، عنکبوت کی، جیسے گدھے کی ہو۔ اللہ نے ساری مثالیں قرآن میں بیان کی ہوئی ہیں۔ تو دوسری دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سورہ احزاب کی آیت ہے واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا فرمان ہے ان ربکم حیی کریم، بے شک تمہارا رب حیا والا ہے، بہت ہی جود و کرم والا ہے۔ یستحیی من عبدہ، اللہ حیا کرتا ہے اپنے بندے سے، اذا رفع یدہ الیہ، اذا رفع الیہ یدیہ، جب بندہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، ان یردہما صفرا خالیتین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خالی موڑ دے۔ کوئی بھی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دعائیں قبول کرتا ہے، اور اس کی نوعیت وہ اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو میں نے بہت مال دے دیا تو یہ تو جہنمی بن جائے گا، اس لیے اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا مال دیتا ہے، اس کے فقر میں، اس کی غریبی میں اس کا بھلا ہے اللہ جانتا ہے، اور اس کی دعاؤں کا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اجر و ثواب قیامت کے دن عطا کرتا ہے۔ جو چیز انسان مانگ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے اس کے بھلے کی نہیں ہے، اللہ نہیں دیتا۔ اور اللہ کی مثال بڑی اعلیٰ ہے۔ کوئی بچے ہوتے ہیں کوئی چیز مانگ رہے، والد حالانکہ اس استطاعت بھی ہوتی ہے لیکن نہیں دیتا، بچہ موٹر سائیکل کی ضد کر رہا ہے نہیں دیتا، بچہ ہے ابھی کہیں مارے گا مر جائے گا، جب بڑا ہوگا تو دے دیں گے۔ تو اللہ کی مثال اس سے اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی سب دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سوائے اس کے جو معصیت کی اس کو قبول نہیں کرتا۔ خیر، تو اللہ کو حیا آتی ہے، اور یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اسی طرح تو اللہ کی جو حیا ہے نا، وہ یہ دعا کو قبول کرنا اور دعا کو رد کرنے سے اللہ کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی خالی موڑ دے، اللہ کو حیا آتی ہے سبحانہ و تعالی، تو وہ اس کا جود و کرم ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی مثالیں بیان کرے، اللہ کو اس پہ شرم نہیں آتی، کیوں کہ بندوں کا اس میں فائدہ ہے، وہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایمان لے آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے مثالیں جو ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال بیان کی تھی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔
اللہ نے یہاں پہ ایسے شخص کی مثال بیان کی تھی کہ جو آگ جلاتا ہے اور اس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روشنی کو لے جاتا ہے، مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ حق بیان کرتا ہے، کوئی بھی مثال وہ وضاحت کے لیے، سمجھانے کے لیے، بیان کے لیے، تاکہ بندوں کو بات سمجھ آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مثل بیان کی، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ مثال بیان کرے۔ اللہ کو شرم نہیں آتی اس بات کی کہ وہ مثال بیان کر دے مچھر کی۔ تو کافروں نے کہا یہ کیسا تمہارا رب ہے، کبھی مچھر کی کبھی مکھی کی مثالیں دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت اتاری کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی مثالیں ہیں، وہاں پہ مکڑی کے جالے کی مثال ہے، سورہ عنکبوت پوری اس کے نام پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ حقیر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے، ذرا اس کو دیکھو تو۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ اب شرک کی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے عنکبوت کے جالے کی تشبیہ دی ان کو۔ یہ مثالیں جو ہیں نا تشبیہ کے لیے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ یہ حال ہے مشرکوں کا جو اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بناتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہ ان کی مثال عنکبوت جیسی ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہے۔ اور مکڑی کا جالا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ جیسے وہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ سردی میں بچا سکے نہ گرمی میں بچا سکے، یہ حال ہے، کسی فائدے کا نہیں ہے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنانا، ان سے محبت ایسے کرنا جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، ان کو ایسے چاہنا، ان سے اس طرح کی امید رکھنا، ان سے نفع کی امید رکھنا، ان سے نقصان کی امید رکھنا۔ هو النافع هو الضار، وہی نافع وہی دار ہے، وہی شافی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے مکھی کی مثال بیان کی، جو وہ بھی توحید سمجھانے کے لیے، تاکہ بات سمجھ آ جائے، کسی طرح آ جائے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، او لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، سنو اس مثال کو۔ فاستمعوا لہ، کان لگا کے غور سے سنو۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے مکھی بھی پیدا نہیں کی تھی۔ تو عبادت تو اس کی کرنی ہے نا جو خالق ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، تدعون، یہاں پہ تدعون کا لفظ آیا، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، جس کو تم سب سے حقیر سمجھتے ہو نا بات، مکھی، وہ بھی انہوں نے پیدا نہیں کی۔ لن یخلقوا ذبابا، کیا قیمت ہے مکھی کی؟ پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اکیلے نہیں، سارے بھی اگر اکٹھے بھی ہو جائیں پھر بھی نہیں بنا سکتے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جتنے بھی اللہ کے سوا جب سے پکارے جا رہے ہیں، وہ حضرت نوح کے زمانے کے یعوس، یغوث، نصر ہوں، یا آج کے زمانے کے قبروں والے ہوں، سب کے سب جن جن کو اللہ کے سوا پکارا گیا ہے، بلایا گیا ہے، سب اکٹھے ہو جائیں، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، نہ کر سکتے۔ اس میں تو کچھ اولیاء اللہ ہیں، جیسا کہ حضرت
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء ہیں، حضرت عزیر نبی ہیں. وہ جو ہیں انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں الہ مانو، ہم سے دعائیں مانگو، ہمیں خدا مانو. وہ اللہ کے ہاں بری ہیں. اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ اگر میں نے ایسے کہا ہے تو تو جانتا ہے مجھے ایسا کوئی حق نہیں تھا کہ میں ایسی کوئی بات کرتا. تو یہ ساری مثالیں سمجھانے کے لیے آج جن کو بلایا جا رہا ہے وہ حضرت علی ہوں یا وہ علی حجویری ہوں، وہ انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ اللہ کے سوا ہمیں پکارنا، ہم مشکل کشا، ہم رازق ہیں. وہ بری ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم اللہ ہیں، جیسے فرعون، ہاں جی، ان کو اللہ پکڑ لے گا. پوچھنا اللہ سب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا. تو یہ تو لوگ جو ان کو پکار رہے ہیں ان کے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آپ نے ایسے کہا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکھی کی مثال بیان کر رہا ہے کہ وہ پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے سے کچھ لے جائے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے. لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ مثالیں بیان کرتا ہے نا. تو جو مومن لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے حق ہے. تو کچھ جو کافر ہو گئے تھے اللہ نے مثال یہ کیوں بیان کی؟ تو اب کی جو سائنس کی ترقی ہے وہ یہاں تک بھی بات ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی سمجھا دی. اب تحقیقات ہوئی نا، ریسرچ ہوئی. مکھی جب کوئی کھانا کھاتی ہے تو اس کی حیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. جو ہی اس کے منہ میں جاتا ہے تو اس کے جسم میں سے ایسے جو اس کا لعاب ہے مکھی کا، وہ اس چیز کو فوراً تبدیل کر دیتا ہے. ہم منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، اس کی حیت باقی رہتی ہے. لیکن مکھی جب کچھ چیز لیتی ہے تو وہ فوراً چینج ہو جاتی ہے. اس کے اندر سے ایسے اس کا لعاب، اس کا جو بھی ہے زہر، اس کا منہ کا، اس کو بالکل بدل ہی دیتا ہے. لا یستنقذوہ منہ، مجھ سے چھڑا نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی. تو یہ ساری کی ساری مثالیں. اسی طرح سورہ جمعہ میں دیکھیں تو گدھے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اور یہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جن کے پاس علم ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتے. مثل الذین، وہ اس میں کیا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ایسی ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں. یہودی بڑے بڑے علماء تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ وہ چھپاتے تھے احکامات جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تھے، اس کو وہ چھپا لیتے تھے یا اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. تؤمنون ببعض الکتاب، کچھ پر جو تمہارے جس میں تمہیں فائدہ نظر آتا ہے اس کو مان لیتے ہو، جس میں تمہارا فائدہ نہیں ہے اس کا کفر کرتے ہو. تو یہ انسان کا حال ہے کہ وہاں یہ اگر یہودی اگر ایسا کرتے تھے تو اگر یہی وتیرہ کسی مسلمان کا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی مثال ہے. یہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے لیے کمثل الحمار یحمل اسفارا. اگر کوئی علم ہونے کے باوجود اگر اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ گدھا ہی ہے. جس طرح گدھے کو فائدہ نہیں ہے کتابیں اٹھانے کا، اسی طرح ایسا عالم ہے والعیاذ باللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب علم مانگتے ہیں تو علم نافع مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک علما نافعا. اللہ علم وہ دے جو نفع والا، اور علم وہ ہوتا ہے جس پہ انسان کا عمل ہو. تو اللہ یہ ساری مثالیں کس لیے بیان کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑے، تاکہ ان کو یاد دہانی آ جائے، ان کو خالق کا پتہ چل جائے.
اور اکثر مثالیں جو ہیں وہ توحید سمجھانے کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی مثال بیان کرتا ہے لوگوں کو یہ توحید کی بات سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے معافی نہیں کرنا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ ہر طرح، تاکہ کسی کو کوئی حجت نہ رہ جائے کسی کے پاس کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھی، پھر اللہ کے بعد کون ہے جو ان کو سمجھا سکے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر طرح کی مثالیں، پاکیزہ مثالیں بھی بتائیں، شجرہ درخت سے مثال دی کلمہ طیبہ کی، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال، اور یہ مثالیں ایسی ہیں کہ جو چیزیں مانوی ہیں نا، ایمان آدمی کو سمجھ نہیں آتا نا، تو اس کو جس حصی طور پر اس کی تصویر کشی کر کے اس طرح ہمارے سامنے رکھا کہ ہمارے سامنے پوری صورت آ جائے، پوری تصویر آ جائے، پوری شکل آ جائے۔ کلمہ طیبہ مانوی چیز ہے۔ ایمان کیا ہے وہ چیز؟ ایمان وہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ تصور کریں ایمان کو، درخت آپ کے سامنے آ گیا درخت، اور ایسا درخت جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور جڑیں کدھر ہیں؟ مومن کے دل میں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کتنا بلند ہے؟ آسمان تک، آسمان سے اوپر، فی السماء، آسمان میں بھی اس کی شاخیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا، اور وہ پھل کیسا ہے؟ اس پہ پھل، وہ درخت کیسا ہے؟ پھل والا ہے۔ ایسا درخت دیکھیں، یہ ایمان والا ہے۔ اور مومن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتا کس سے دی؟ کھجور کے درخت سے، کہ ایسا درخت جس پہ خزاں آتی ہی نہیں، جس کے پتے جھڑتے ہی نہیں، ذائقہ کتنا میٹھا ہے، شاخیں کتنی بلند ہیں، یہ مومن ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ، ہر سیزن میں پھل دے رہا ہے، ہر وقت، ہر آن۔ یہ مثال کیسی ہے سمجھانے کے لیے ایمان کو، کہ مومن ایمان والا، اس کا ایمان وہ درخت ہے۔ وہ مومن عمل کرتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں اس کا عمل اٹھاتے ہیں، آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ کئی ایسے اعمال ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمل اس کا میں اللہ کے دربار میں پیش کروں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ پھل دے رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ پھل ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر، خیرات کے سارے کام، یہ پھل ہیں، ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ کیسی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایمان کی مثال نور سے دی، سورہ نور کے اندر، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ تو اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، کس لیے؟ لعلہم یتذکرون، سمجھ آ جائے بات کسی بھی طرح، وہ مثال کیسی بھی ہو۔ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، چاہے وہ مچھر کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، مکھی کی ہو، مچھر کی ہو، مکڑی کی ہو، گدھے کی ہو، اللہ ساری مثالیں بیان کرتا ہے۔ آگ کی ہو، نور کی ہو، چراغ کی ہو، فما فوقہا،
یا اس سے اعلیٰ یا اس سے کم تر، ہر طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جی۔ اب دو طرح کے لوگ آ گئے، ان مثالوں کے بارے میں لوگوں کے رویے کیسے ہیں۔ ایک تو ایمان والے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، ان کو تو علم ہے، وہ جانتے ہیں، ان کو یقین ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ ان کو عقل میں بات آتی ہے نہیں آتی، وہ کہتے ہیں سچ ہے، ہمارے رب نے فرمایا سچ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس لیے صدیق کہلائے نا، جب آپ معراج پہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے وہ بیٹھے تھے، آپ معراج کے بعد واپسی آ چکے اور حرم میں بیٹھے ہیں، تو مذاق میں پوچھتا ہے ابو جہل، ہاں بھتیجے کیا کوئی نئی خبر ہے کیوں؟ ہاں میں راتوں رات گیا مسجد الاقصی اور وہاں سے واپس آئے ہیں، میں لوگوں کو بلاؤں ان کے سامنے یہ بات کہو گے؟ ہاں بلاؤ۔ سب لوگ اکٹھے کر لیے ابو جہل نے، اور دیکھو کیا کہہ رہے، ہاں کہو کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے کہا میں راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصی اور واپس آیا ہوں۔ اب جو ایمان والے تھے وہ ایمان لائے کہ حق ہے، ہمارے اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں سچ ہے۔ تو ایک کافر بھاگا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، وہ ابوبکر ہو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا میں راتوں رات گیا ہوں اور واپس بھی آیا ہوں۔ کہا اگر وہ کہہ رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو حق ہی کہہ رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری عقل مانے نہ مانے، حق ہے، وہی حق ہے، سچ ہے۔ تو اب کئی باتیں ایسی ہیں جو اس وقت زمانے میں سمجھ نہیں آتی تھی نا، اب آ رہی ہیں نا۔ پہلے لوگ کہتے تھے یہ بات ہو گئی، زبان سے ادا ہو گئی، فضا میں بکھر گئی، اب کدھر سے اس کو اکٹھا کیا جائے گا، کیسے لایا جائے گا؟ اب یہ ریکارڈ کر رہا ہے نا، تصویر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آواز بھی ریکارڈ ہو رہی، اور اللہ اتنی دور سے کیسے دیکھ لیتا ہے سبحانہ و تعالی۔ اب دیکھیں لوگ کدھر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے، اور سارا وہ فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ سارا ادھر سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے حجتیں قائم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم تمہیں آیتیں دکھائیں گے اس کائنات کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتا ہے اپنی نشانیاں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، انہ یعنی جو مثالیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یہ ساری کی مثالیں جانتے ہیں کہ یہ حق ہیں، ثابت ہے، حق باطل کے مقابلے میں، جھوٹ کے مقابلے میں، تو جو اللہ کی طرف سے ہے وہ سارا برحق ہے۔ تو اب دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اسے مثال کو بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا، کیا چاہا؟ تو یہ فاسقین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، بہت سے لوگوں کو انہی مثالوں سے ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو انہی مثالوں سے گمراہ کرتا ہے۔ یضل به، به کی جو ضمیر ہے نا، به ساتھ اس کے یعنی ان مثالوں کے ساتھ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو بہذا مسئلہ انہوں نے جو ہذا کہا نا، یہ عربی میں ایسی تعبیر ہے جس کو بندہ حقارت سے کہ اے رسول ہے، اے مثال دسو، مکھی دی مثال، بہذا مسئلہ، حقارت کس سے کہہ رہے ہیں؟
ان کو معمولی سمجھتے، حقیر سمجھتے ہوئے، بہذا مثلا، اس لیے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں سے جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، انہی سے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، وہ بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ لیکن جو گمراہ ہونے والے ہیں نا، وہ کون ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق، فسق، فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جانا۔ جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہے نا، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ مدثر میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعداد بتائی نا، تو اب اللہ نے ان کی جو تعداد ہے، ہاں جی، علیہ 19، تو وہ کفار مکہ کہنے لگے لو اہیں ایڈے ایڈے پلوان ہیں، 19 ہے نا، 2-4 نو تو میں سنبھال لاں گا، باقی میں وہی سنبھال لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرشتوں کو وہ جانتے نہیں، وہ اپنے جیسے انسان سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس تعداد کو جو 19 بیان کی، ان کے لیے فتنے کا، یعنی ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنائی۔ کن کے لیے؟ للذین کفروا، جو ایمان والے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ منافق ہیں، جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو مومنوں کا حال ہر حال میں یہ رہتا ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُمْ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب سورت اترتی ہے نا، تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں منافق، ہاں یہ کنا کی ایمان چ وادا پی گیا، کتنا بڑھ گیا۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، قرآن جو ہے نا اس سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، قرآن ذکر اللہ ہے، اس لیے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو گے تو اللہ سے محبت بڑھے گی۔ تو انسان جس کو بہت زیادہ ذکر کرتا ہے نا، جس کو زیادہ بات چیت میں جس کی گفتگو ہوتی رہتی ہے نا، اس سے انسان کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے کئی سیاسی لیڈروں کو اللہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں، ان کی محبت اللہ سے بڑھ جاتی ہے۔ کئی لوگ ہیں یہاں پہ ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہیں، ان کی محبت علی سے بڑھ، اللہ سے علی کی محبت ان کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ تو جب محمد الرسول اللہ کو بھی یاد کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ یاد کرنا ہے، پہلے اللہ کو پھر محمد الرسول اللہ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیونکہ جب یہ محبت اگر بڑھ گئی، اللہ کی محبت سے کوئی بھی محبت اگر بڑھ گئی تو انسان اس کو ند بناتا ہے، اس کو شریک بناتا ہے۔ اس لیے کئی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، کئی لوگوں نے حضرت علی سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، مشکلوں میں یہی کام آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو زیادہ یاد کریں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کریں، اس کی محبت تاکہ بڑھے۔ تو قرآن پڑھنے سے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔
تو یہ مومنوں کا حال ہے کہ ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو منافق ہیں، جو فاسق ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، وہی جو ہیں ان گمراہ ہوتے ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، فاسق جیسا کہ شیطان فاسق ہوا نا، اپنے اللہ کی فرما برداری سے نکل گیا تو وہ فاسق ہوا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ کہف میں بتایا ہے، الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جو تھا جنوں میں سے، ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا میں تو نہیں کرتا، تو یہ فسق ہے۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ اطاعت سے نکلنا، یہ فسق ہے۔ تو جو ان مثالوں کو، جن کو ان مثالوں سے ہدایت نہیں ملتی، وہ فاسق ہیں۔ جو ان سے گمراہ ہوتے ہیں، یہ کیا ہوا جی، اللہ نے گاں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ ان کی گمراہی کا باعث بن جاتی، اس لیے کہ وہ فاسق ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی جگہ پہ بتایا ہے، یہ وہی بات ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہاں پہ بھی یہی بات آیا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں ان کو ان مثالوں سے کچھ فائدہ نہیں، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اطاعت و فرما برداری انسان کو فسق سے بچاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا فسق ہے، اور ان مثالوں سے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے دل صاف ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ ان مثالوں سے اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اطاعت پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔